بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اگر آپ پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ایک گروہ کافروں کا، منافقوں کا یہ ارادہ کر چکا تھا کہ آپ کو صحیح راستے سے ہٹا دیں، یعنی آپ غلط فیصلہ کرنے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ منافق آپ سے ایک غلط فیصلہ کروا رہے تھے بالکل، لیکن اللہ کا یہ فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی کہ آپ بچ گئے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ صرف اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پہ کتاب اور حکمت نازل کی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ پہ بڑا فضل ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت ساری جو میٹنگیں ہیں ان میں خیر کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ لا خیر، کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی۔ فی کثیر من نجواہم، ان کی بیشتر جو مجلسیں ہوتی ہیں خفیہ مجلسیں۔ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، الا یہ کہ کسی مجلس میں کوئی صدقے کا کہے کسی کو کہ کسی غریب پہ صدقہ کیا کرو، کوئی صدقے خیرات کی بات کریں، یا کوئی نیکی کے کام کے بارے میں کوئی میٹنگ ہو جائے، یا لوگوں میں کوئی اصلاح کے حوالے سے کوئی مجلس ہو جائے، ایسی صورتوں کے علاوہ باقی ان کی جتنی میٹنگیں ہوتی ہیں سب شرارت والی ہوتی ہیں، سازش والی ہوتی ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ہاں اگر کوئی ایسی میٹنگ کرتا ہے جس میں صدقہ و خیرات کا کہا جاتا ہے، نیکی کا کہا جاتا ہے، لوگوں میں اصلاح کا کہا جاتا ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو کوئی اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا رستہ چھوڑ کے اور رستے پہ چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے جدھر وہ جانا چاہتا ہے ادھر ہی جانے دیں گے، جس طرف اس نے رخ کر لیا ہے ہم ادھر ہی اس کو پھیر دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کا ٹھکانہ ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی سزا بتائی گئی ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں اور یہ ہے قرآن کی بات، حدیث کی بات، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، یہ شریعت کا ایک اصول بتایا گیا اس آیت کے اندر کہ پتہ چلنے کے بعد کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، انسان کو یقین ہو جائے، پھر اس کی مخالفت کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا رستہ چھوڑ کے اور رستہ اپناتا ہے۔ یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ مراد صحابہ کرام ہیں، کہ صحابہ کا رستہ چھوڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ساتھ صحابہ کا طریقہ، یہ دو چیزیں نجات کا ذریعہ ہیں ہمارے لیے۔ اگر کوئی شخص اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی بات نہیں ملتی، صحابہ کے طریقے سے مل جاتی ہے، تو اس کو اختیار کر لے، وہ بھی ہدایت ہے۔
کیونکہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیکھا ہوا تھا۔ تو کوئی شخص نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناتا ہے نہ صحابہ کا طریقہ دیکھتا ہے تو پھر وہ سمجھے میں ہدایت پہ ہوں اور میں درست ہوں، یہ اس کی غلط سوچ ہے۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فرمایا نولہ ما تولا، اگر وہ صحابہ کا طریقہ چھوڑ دے۔ اب کچھ لوگ صحابہ کو ویسے ہی اچھا نہیں سمجھتے، جو صحابہ کو ویسے ہی برا کہتے ہیں، انہوں نے صحابہ کا طریقہ کیا اختیار کرنا ہے؟ تو ایسے لوگ چاہے وہ کچھ بھی کہلائیں، وہ چاہے اہل حدیث کہلائیں، وہ چاہے دیوبندی کہلائیں، وہ چاہے سنی کہلائیں، وہ شیعہ کہلائیں، وہ کچھ بھی کہلائیں، جو صحابہ کا طریقہ نہیں اپناتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں نولہ ما تولا، اگر وہ طریقہ چھوڑ کے صحابہ کا کسی اور طرف جاتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جدھر جا رہا ہے جا، ونصلہ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے صحابہ کے طریقے کی مخالفت کی وجہ سے، وساءت مصیرا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العزت یہ معاف نہیں کریں گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک بنائے، ہاں اس کے علاوہ جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں پڑا ہے۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ شرک کرنے والے اللہ کے سوا کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کو پکارتے ہیں؟ کچھ مونس ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں، مثلا یہ جو مکہ والے تھے، ان کے یا عربوں کے اکثر جو بت تھے نا، یہ عورتوں کی مطلب کیفیت میں تھے، وہ جیسے لات ہے، منات ہے، عزا ہے اور دیویاں ہیں، یونان والوں کی دیویاں تھیں۔ تو اکثر مشرکین جو ہیں ان کے جو معبود تھے جھوٹے، وہ عورت کی شکل میں ہوتے تھے یا عورت کی جنس میں وہ رکھتے تھے، تو حالانکہ وہ ایک خود ساختہ ہی ہوتے تھے، کوئی حقیقت تو ہوتی نہیں تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ تو سرکش شیطان کو پکارتے ہیں، لعنہ اللہ، یعنی بتوں کی پوجا حقیقت میں شیطان کی پوجا ہے، شیطان ان کو اس بت پرستی پہ اس نے لگایا ہے اور یہ لگ گئے ہیں، لعنہ اللہ، اللہ شیطان پہ لعنت برسائے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ میں لے لوں گا، مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ تیرے بندے اپنے پیچھے میں لگاؤں گا، زیادہ سے زیادہ بندے جہنم کے لیے میں نکال لوں گا، یہ اس نے کہا تھا۔ لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، ایک معروف حصہ یا مقرر حصہ جو ہے تیرے بندوں کا، میں اس کو اپنے پیچھے لگا لوں گا۔ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو خواہشات دلاؤں گا، ناجائز خواہشات، برائی کی خواہشات، غلط خواہشات ان کے اندر پیدا کروں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ چوپاؤں کے کان کاٹیں گے، چوپاؤں کے کان کاٹیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بتوں کے نام پہ جو جانور چھوڑتے تھے ان کے کان کاٹ دیتے تھے، نشان لگا دیتے تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی جانور عام نہیں بلکہ کوئی اسپیشل خاص جانور ہے، کسی پیر، کسی بت جو ہے اور کسی بزرگ کے نام پہ ہے، یہ کوئی عام جانور نہیں ہے۔ یہ کان کاٹنے سے وہ نشانی ہو جاتی اس کی، تو پھر اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاتا، اس پہ پھر وہ کوئی بوجھ نہیں رکھتے تھے، اس سے کام نہیں لیتے تھے، وہ آزاد ہو جاتا تھا۔ تو شیطان نے کیا کہا تھا کہ اے اللہ، میں تیرے ان بندوں کو ان کاموں پہ لگاؤں گا کہ وہ پھر زمانہ جاہلیت کی طرح دوبارہ جانور بتوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، قبر والوں کے نام پہ چھوڑیں گے، اور آج ایسا ہو رہا ہے۔ کئی جانور ایسے ہم دیکھتے ہیں جو کوئی کسی دربار کے لیے چھوڑا ہوا ہے، کوئی کسی دربار کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔
ولا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ، اور میں انہیں حکم دوں گا وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے، اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ اس کے اندر کئی صورتیں آ جاتی ہیں، جیسا کہ بعض احادیث سے بھی مروی ہے کہ مثلا اللہ رب العزت نے انسان کو جیسے پیدا کیا ہے اس میں انسان کوئی تبدیلی کرے، جیسے عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ اپنے بویں جو ہے نا ان کو اکھیڑتی ہیں اور پلکوں کو سنوارتی ہیں، یا دانتوں کے متعلق آتا ہے کہ دانت جو ہے نا ان کو ان میں تھوڑا وقفہ ڈال کے خوبصورت بناتی ہیں، یا تیل لگواتی ہیں گدوا کے اپنی جلد کو۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فطرتاً انسان کے جسم چہرے پہ بال اگائے ہیں، داڑھی دی ہے اس کو۔ جو شخص داڑھی جو ہے اس کو کاٹتا ہے یا منڈواتا ہے تو وہ اللہ کی فطرت جو ہے اس کو تبدیل کرتا ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو اپنے بال جو ہیں وہ مردوں کی طرح کر لیتی ہے، تو فطرتاً تو عورت کے بال لمبے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی فطرت کو تبدیل کرتے ہوئے مردوں کے مشابہ بال رکھتی ہے، یا وہ مرد جو ہیں جو عورتوں کے مشابہ بال بنا لیتے ہیں اپنے لمبے لمبے۔ اور اسی طرح مرد عورتوں جیسے لباس پہنے، عورت مردوں جیسے لباس پہنے، یہ اللہ کی فطرت کو تبدیل کرنے والی بات ہے۔ تو شیطان کہتا تھا کہ میں یہ کام سارے کروں گا، میں ان کو حکم دوں گا، یہ اللہ کی تخلیق جو ہے، اللہ کی فطرت جو ہے اس کو تبدیل کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، سن لو جو شیطان کو دوست بنائے گا اللہ کے علاوہ، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ واضح طور پہ نقصان اٹھائے گا۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان وعدے کرتا ہے اپنے دوستوں سے، ویمنیہم، اور ان کو خواہشات دلاتا ہے، جھوٹی خواہشات۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان انسانوں سے جو وعدے کرتا ہے سب دھوکے کے کرتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی شیطان کے پیروکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور جہنم سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بات میں کون سچا ہے زیادہ۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تو تمہاری خواہشات دیکھی جائیں گی اور نہ اہل کتاب کی خواہشات دیکھی جائیں گی۔ کسی کی خواہشات پہ اللہ فیصلے نہیں کرے گا، بلکہ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی گناہ کرے گا، برائی کرے گا، اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، وہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مذکر ہے خواہ وہ مؤنث ہے، وہو مؤمن، ہاں مومن ہو نیکی کا کام کرے، مرد ہو یا عورت، فاولئک یدخلون الجنہ، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ولا یظلمون نقیرا، ان پہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر موجود ایک نقطے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اور کون بہتر دین والا ہے اس سے جو اللہ کے لیے اپنا چہرہ مطیع کر لے، فرما بردار کر لے۔ جو اپنا چہرہ اللہ کے لیے مطیع کر لے، یعنی فرما بردار بن جائے اللہ کا، اس سے بہتر بھلا کس کا دین ہو سکتا ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہو۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور ابراہیم علیہ السلام جو کہ حنیف تھے، ان کے مذہب اور ان کے ملت اور ان کے طریقے کا پیروکار ہو، یعنی توحید والا ہو۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم کون ہیں؟ جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں
جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان توحید والے وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چل رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا دین ان لوگوں کا ہے۔